وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے 2، درس کا نمبر ہے 20-21، حصہ 9. آج کا موضوع توحید کے دلائل. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلاً، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے.
سامعین اکرام، سورہ فاطر کے مضامین شروع ہیں اور اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہمارے وہ بنیادی عقائد ہیں جو کہ اس وقت ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک تو توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت۔ توحید کی الف بے سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، نمبر ایک، اور اگر واقف ہو بھی گئے یعنی کسی نے بتا بھی دیا تو پھر ہم توحید کے قائل نہیں ہیں۔ زندگی اللہ کی مرضی کی بجائے ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسرا، رسالت کا اصل جو ہے وہ ہدایت کا اتباع ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہدایت دیکھیں، ہدایت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے انسان کا، اور ہدایت آسماوی کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی منزل تو اللہ ہے اور اللہ کا راستہ اسے اپنی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ تو بتانے والا بتائے گا، یعنی اللہ جو غیب کا علم جانتا ہے اور جس کو جو ظاہر ہے۔ دیکھیں، راستہ اللہ کا ہے تو راستہ وہ اپنا خود بتائے گا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ذہن نشین کر لیں۔ راستہ منزل اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اپنا راستہ بتائے گا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب راستہ بتائے گا تو اس کی وضاحت کرنے والے، نمبر ایک وضاحت کرنے والے، اور اس کا عملی طریقہ بتانے والے، وہ پھر رسول کی ذات ہے، رسالت، یہ رسالت کا مقام ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آخرت۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جزائے اعمال، انسان کی زندگی کا نتیجے کا دن، یوم آخرت، تو اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی پر ہمارا یقین ہے، اور دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہے اور دوڑ دھوپ ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ تینوں عقائد جو ہے یعنی ہمارے نہیں ہیں۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے یعنی صورتحال جب یہ ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ خود اس کا انسان کا کیا نتیجہ ہوگا سوائے نقصان کے۔ اللہ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ قرآن کی جو 3/4 قرآن ہے جو مکی دور میں نازل ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے ہمیں قائل کرنے کی بات کی ہے، دلائل دیے ہیں، بصیرت، ادعو الی اللہ علی بصیرت، تو بصیرت یعنی عقلی دلائل۔ اب ظاہر ہے کہ عقل جو ہے اگر آپ اس سے کام نہیں لیں گے تو پھر آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے یعنی آج کے مسلمان کا کہ یہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں، اور آیات قرآنی پر ہم سوچ بچار کے لیے یا تدبر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارا یہی رویہ ہے، تو بہرحال پھر باتیں پھر مشکل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے تو اس میں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کی طرف رخ کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے عملی طور پہ۔ تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر نقصان کے علاوہ کوئی راستہ رہتا نہیں ہے۔ ہم سب لوگ یعنی نقصان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نے آخرت کو بھلا کر دنیا کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دی تو اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں رسوائی اور شرمندگی، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ان لوگوں کو جو آخرت کو بھلا کر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا کو یعنی اللہ کی رضا کے خلاف جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا،
تو اس میں نقصان کے علاوہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں آنا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور آگے چلتے ہیں، جو آیت نمبر 1 ہے، اب یہ دیکھیں یہ سارے دلائل جو ہیں یہ عقلی ہے۔ پہلا جو جملہ ہے آیت نمبر 1 کا، الحمدللہ، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، ساری تعریفوں ساری خوبیوں کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ساری خوبیوں کا مالک ہے اسی کے سامنے عقلاً اسی کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے۔ اس میں آیت نمبر 1 میں یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی جو خاصیت ہے حمد کی اور حمد کی وہ بیان کی ہے کہ تمام خاصیتیں میری ذات میں جمع ہیں، تمام خوبیوں کا مالک میں ہوں۔ اب ایک تو یہ الحمدللہ جو ہے یہ اپنے طور پر ایک مکمل دلیل ہے۔ انسان کی دیکھیں فطرت ہے کہ یہ خوبیوں والے، طاقت والے، اب طاقت والے کی جب آپ کہیں گے تو اس میں جو آخری آیت کا آخری حصہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر اس میں بھی سارا مضمون پنہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے، کتنی قدرت ہے، اس کا ہماری عقل میں کچھ نہیں آ سکتا اندازہ۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہماری عقل میں تو اللہ کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، دیمک ہے، مچھر ہے، دیمک ہے، مچھر ہے، تو یہ ایک مکھی ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے، انسان کی عقل کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کتنی یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبیاں دی ہیں، اس کا اندازہ ایک مچھر کے دماغ میں نہیں آ سکتا، ایک دیمک کے دماغ میں نہیں آ سکتا، ایک مکھی کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ آپ بتائیں ایک مکھی یا ایک مچھر، ان کی پیدائش کہاں پہ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا یہ آپ جانتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں اللہ کے بارے میں کوئی بھی، اس کی طاقت کے بارے میں ہم کوئی بھی خیال قائم نہیں کر سکتے، کوئی بھی خیال قائم نہیں کر سکتے، اتنا قادر مطلق ہے، اتنا طاقتور ذات ہے۔ تو اس میں پھر وہی بات پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا نتیجے میں کہ جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، یہاں آگے آئے گا اللہ ما یملکون من قطمیر، کہ یہ والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر کے الفاظ ابھی آئیں گے آگے آیت نمبر 13 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اب یہ دیکھیں یہ سارا مضمون اسی طرح چلا آ رہا ہے، تھوڑا سا آپ اندازہ تو لگاتے جائیں، سمجھنے کی کوشش تو کرتے جائیں۔ یہ سارا سورہ فاتر کا مضمون، یہ 13 نمبر تک، پھر آگے بھی جو مضمون ہے تقریباً تمام صورتی، میں نے آپ کو کہا نا کہ مکے کی صورتیں جو ہیں وہ بنیادی عقائد کے بارے میں ہیں اور اس میں دلائل ہیں۔ تو جو میں آپ کو آیت نمبر 13 کی بات سنا رہا ہوں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں، دیکھیں کھجور ہوتی ہے، اس کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے
کہ جن کو تم پکار رہے ہو، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کی مالک بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے دیکھیں دلائل ہیں، اللہ تعالی ہمیں دلائل سے یعنی بات بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک ذات ہے جس کے حکم کے سامنے تمہیں جھکنا ہے، ایک ذات ہے جس کو تم نے منزل بنانا ہے، ایک ذات ہے جس کے راستے پر تم نے چلنا ہے۔ دیکھیں آج کا جو دعوی ایمان کرنے والے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ ان کی منزل نہیں ہے، اور یہ وہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سلسلے میں مجھے کسی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کے راستے کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ کا راستہ ہمیں نبی بتاتا ہے، اور اس نے اللہ کے راستے پر چل کر ہمیں بتایا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے بھی شہید بننا تھا، گواہ بننا تھا، ایک عملی نمونہ بننا تھا۔ ہم تو گمراہی کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ آج مسلمان قوم جو ہے وہ تو گمراہی کا ایک نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑا دشمن آج مسلمان ہے، جو زبانی دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس نے غیر اللہ کو منزل بنا لیا ہے، غیر اللہ کے حکم کے سامنے یہ سر جھکایا ہوا ہے، اور غیر اللہ کے کو ہم یعنی ہماری نظر میں اہمیت اللہ کی بجائے غیر اللہ پر ہے۔ اب غیر اللہ کیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ مال و دولت جس کے لیے ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، پیسہ، مال و دولت، اقتدار، کرسی، پوزیشن، آپ کی پوزیشن، دولت، عزت، شہرت، یہ غیر اللہ ہے۔ اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ، آیت نمبر 1 کی میں بات کر رہا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، ایمانیات ہے نا۔ تو فرشتے، اب فرشتے اور یعنی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فرشتے جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، ایمان ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے فرشتوں پر۔ دیکھیں جو بھی دین کی باتیں ہیں، دین کے متعلق جو بھی بنیادی باتیں ہیں، یہ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے، ظاہر سے نہیں رکھتی، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا نہ اللہ پر یقین ہے، نہ اس کے ملائکہ پر ہے، نہ اس کی کتابوں پر ہے، نہ اس کے رسولوں پر ہے، اور نہ یوم آخرت پر ہے۔ یعنی ہم زبان حال سے جو کلمہ ہے، یہ ایمان مجمل جو ہے، جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا اپنے عمل سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا یقین نہیں ہے۔ جو اصل جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی۔ لیکن ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے اللہ کی توحید پر۔ دیکھیں اللہ کی ذات پر سب لوگ یقین رکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، توحید کے قائل نہیں تھے۔ ہم بھی اللہ کی ذات کے تو قائل ہیں،
لیکن اس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہے کہ وہ الہ واحد ہے۔ تو جو ہم اپنے زبان حال سے جو ایمان جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ زبان حال سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں اپنے زبان حال سے، یعنی عملی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اللہ پر یقین نہیں ہے، نہ اس کے فرشتوں پر ہے، نہ اس کی کتابوں پر ہے، نہ اس کے رسولوں پر ہے، اور دوبارہ اٹھنے کے دن پر تو ہمارا بالکل ہی یقین نہیں ہے۔ لا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ دیکھیں، میں تو خواہ الزام تراشی کرنا میرا تو کام نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو خواہ مورد الزام ٹھہراؤں اور آپ کا جو یقین ہے اس کے خلاف بات کروں؟ میں تو دیکھیں، میں تو اس معاشرے کا حصہ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں خواہ جو ہے آپ پر الزام تراشی کروں۔ حقیقت میں اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، فرشتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے، ابھی میں بتاتا ہوں، اور نہ کتابوں پر۔ کتاب قرآن کتاب ہدایت ہم نہیں مانتے، رسول قابل اتباع ہم نہیں مانتے، پھر یوم آخرت بعث بعد الموت یہ ہم نہیں مانتے، اپنے عمل سے نہیں مانتے۔ لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے عمل سے ایسا نہیں مانتے۔ تو بہرحال میں فرشتوں کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ذرا سوچیں۔ دیکھیں، اللہ ہے وہ بادشاہ ہے۔ اب دنیا میں جب اللہ تعالیٰ یعنی بادشاہت کرتا ہے تو فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ لیکن فرشتے آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں ہے کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ پھر روح کون ڈالتا ہے جسم میں؟ روح تو اللہ کی ہے، ڈالتا کون ہے؟ فرشتہ۔ روح نکالتا کون ہے؟ فرشتہ۔ پھر فرشتے، دیکھیں فرشتے، میں جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ پھر میں آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، ہماری حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس کے لیے دو آگے پیچھے معقبات ہیں جو اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین، یہ یعنی جو کندھوں پر ہمارے دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کرامن کاتبین، لحافظین ہے یا جو بھی آیت ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے یعنی جو حکومت ہے، جو بادشاہت ہے، اس کی فرشتوں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہر کام کے لیے اس نے فرشتہ پیدا کیا ہے، فرشتے پیدا کیے، مختلف گروہ ہیں، ان کے ذمے جو کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو بھی حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کسی کو دوسرے فرشتے کے کام کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ لنا مقام معلوم، ہمارے لیے ایک مقام معین ہے ہر فرشتے کے لیے۔ بہرحال میں آپ کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے یہ بتا رہا ہوں کہ فرشتے یہ عالم اسباب ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے، فرشتوں کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ اسباب اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، ہر کام کے لیے اسباب بنا دیے ہیں، اور
اسباب جو ایسے کام ہیں جیسے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا، روح ڈالنا ہے، روح نکالنا ہے، فصل کو جو ہے فصل جو ہے، یہ سارے کام جو ہے، یہ پھر باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں مطلب یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ ہم اگر اللہ تک پہنچیں گے تو اس کا بھی سبب ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم سبب ہے، رسول کی اطاعت اور اتباع سبب ہے، قرآن کی ہدایت کو قبول کرنا سبب ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ہماری منزل اللہ ہے، اور ہمیں پھر اللہ کی مدد پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو کبھی یقین نہیں ہوا کہ میرے کندھوں پر 2 فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کبھی یقین نہیں ہوا۔ ہماری حفاظت بعض اوقات آپ دیکھ لیں، اکیلے آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے 2 فرشتے، لیکن بعض اوقات ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک بات اور ہے، اسباب کا استعمال، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی پیغمبر کو ہدایت دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی وہی جو ہے یہ اللہ اور رسول کے مابین ہے، لیکن اس کے لیے بھی سبب ہے، جبرائیل امین کو یہ ڈیوٹی ہے، وہ وہی لاتے ہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم، یعنی یہ وہی تک جو باریک بات ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنایا ہوا ہے، ایک بھجوانے والا، ایک ذرائع ہیں، اور وہ ذرائع موجود ہیں۔ میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے، آپ کے کندھوں پر بھی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور آپ کا یقین بھی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوتا۔ آپ عام طور پہ یہ لوگ جو ایسے کام ہیں جو کھلے عام نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کبھی تخلیہ، اکیلا، کوئی الگ کمرہ، کوئی کنڈی دروازے لگا کر ہم کوئی غلط کام کریں گے، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ بھئی فرشتے میرے ساتھ ہیں، لکھنے والے ہیں ہمیں تو یقین نہیں ہوتا، بس ایک کمرہ دیکھو، کنڈی لگاؤ، بس پھر جو ہے جو مرضی آئے کرو، نہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ فرشتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال جاعل الملائکۃ رسولاً، اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے رسول بنا دیے ہیں۔ رسول کا مطلب پیغامبر ہو یا یعنی کام کرنے والے۔ رسول کا اگر ایک خاص مفہوم لے تو وہ غلط ہے۔ رسول کا مطلب یعنی آپ کسی کو پیغام دینے والا۔ بہرحال میں اس پہ زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ باریکات ہیں، لیکن اس میں اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیے، پھر ان کو مختلف ان کے کام کے حساب سے طاقتیں بھی دی ہیں۔ اب یہاں تو 2 3 3 4 4 پروں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ہماری ذہن سے عقل سے ماوراء ہیں۔ فرشتے کوئی ایسی حسی مخلوق تو نہیں ہے کہ اس کے پر ہوں گے، لیکن ہمارے لیے اب ظاہر ہے کہ جیسے کہ جنت کی نعمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مثال بیان کی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال کہ بھئی یہ ہیں، نہریں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ تو کہیں اس سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کی ہیں، وہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح یہ فرشتے جو ہیں، اس کا بھی اس کا ہمیں ہماری عقل کی حدود سے باہر بات ہے، لیکن اتنا یہ ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مختلف طاقتیں دی ہیں۔ اب یہاں تو 4 4 پر ہیں، پھر یزید فی الخلق ما یشاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، ان کی اپنی شکل میں، ان کی 600 پر تھے، ایک روایت میں ہے 800 پر تھے،
تو یزید فی الخلق ما یشاء، جتنے بھی، یعنی طاقت، پر کا مطلب طاقت. تو بہرحال یہ ابھی مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.